کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منایا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد منایا ہو، حضرت ادریس علیہ السلام کا میلاد منایا ہو۔ میلاد صرف سرکار کا مناتے ہیں، کسی اور نبی کا میلاد کیوں نہیں مناتے؟ نمبر 2 کہ وہ کون سی خصوصیت ہے کہ مسلمان سب کچھ بھول گیا، اسلاف کے کارنامے بھول گیا، تخت و تاج اس مہینے میں بھول جاتا ہے، مگر سرکار کا میلاد نہیں بھولتا۔ سرکار کا میلاد روز روشن کی طرح اسے یاد رہتا ہے۔ شادی ہو میلاد ہوتا ہے، بیٹا پیدا ہو میلاد ہوتا ہے، نیا گھر بنے میلاد ہوتا ہے، کاروبار اللہ عطا کرے میلاد ہوتا ہے، بڑے نقصان سے بچ جائیں میلاد ہوتا ہے، مسجد بنائی میلاد ہوتا ہے، مدرسہ بنائے میلاد ہوتا ہے، بچہ قرآن حفظ کر لے میلاد ہوتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہر صفت بے مثال ہے، اسی طرح سرکار کی ولادت بھی بے مثال ہے۔ اس زمین پر ہر بچہ روتا ہوا پیدا ہوا، اور قیامت تک ہر بچہ روتا ہوا پیدا ہوگا، مگر اس آسماں کے نیچے، اس زمین کے اوپر صرف اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، روتی ہوئی پیدا نہیں ہوئی، روتوں کو ہنساتی ہوئی پیدا ہوئی ہے۔ ربی حبلی امتی کی صدائیں لگاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور دعا کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ کیا امام حسن حسین کے لیے، مولا علی سرکار، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم کے واسطے، اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہوئے اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ تو ولادت تو ہر نبی کی ہوئی، بتائیے کیا ایسی انوکھی ولادت کسی اور نبی کی ہوئی ہے کہ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی؟ اتنی بے مثال۔ سارے انبیاء سرکار کی بشارتیں دیتے رہے، اور انبیاء کے کائنات میں آنے سے پہلے انبیاء کا کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی چرچا نہیں تھا، تو دوسرے انبیاء کی ولادت تو ہوئی، مگر جس شان سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بت منہ کے بل اوندے گر پڑے، دریائے ساوا خشک ہو گیا، 1000 سال سے جو آتش کدہ ایران جل رہا تھا، سخت آندیاں بھی اسے بجھا نہ سکتی، اتنا اس کے لیے پروٹوکول تھا، انتظام تھا۔ وہ آتش کدہ ایران بھی بجھ گیا، ستارے جھک گئے، اور بت منہ کے بل اوندے گر گئے۔ تو دوسرے انبیاء کی ولادت تو ہوئی، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سب سے انوکھی ہے، نرالی ہے، مگر ہر نبی کا مقام وراء الورا ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، مگر میلاد صرف سرکار کا مناتے ہیں، کیونکہ یہ خاصہ صرف اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ جو امتیازی عظمت ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب ہی کو عطا فرمائی ہے۔ نمبر 2، مسلمان سب کچھ بھول گیا مگر سرکار کا میلاد نہ بھولا۔ کیوں؟ کہ سرکار آئے تو زباں پہ صدا تھی، ربی حبلی امتی۔ تو یہ سرکار کا احسان عظیم ہے، بہت بڑا احسان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ، کہ ہمیں دنیا میں آئے تو یاد رکھا، ساری زندگی یاد رکھا، دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے اس وقت بھی امت کو یاد رکھا۔ اور یہ سرکار کا احسان ہے جس کا بدلہ جو ہے ہمارے جسم کے ایک ایک بال کو اللہ لاکھوں زبانیں عطا کرے، اور ان زبانوں سے سرکار کا شکر ادا کرنا چاہے۔ رب کعبہ کی قسم ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، ہمارے جسموں پر اتنے بال نہیں جتنے سرکار کے ہم پر احسانات ہیں، اور سرکار آئے ہم کو یاد رکھا، تو یہ سرکار کا احسان ہے۔ ایک لقمہ اگر کتے کو کھلا دو کتنی وفا کرتا ہے، تو سرکار کے صدقے سے ایمان ملا، رب کی پہچان ملی، سارا کچھ سرکار کے صدقے سے ملا ہے۔ تو ہم اگر سرکار کو بھول جائیں تو ہم سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے؟ تو لہذا اللہ کے فضل سے امتی سب کچھ بھول سکتا ہے، مگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں بھول سکتا۔ اور سرکار جب دنیا میں آئے تھے، ایک مرتبہ امتی کہا تھا، تو امتی ساری زندگی اس شکرانے میں یا رسول اللہ کہتا پھرے، یا حبیب اللہ کہتا پھرے، اور مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتا پھرے۔
ساری زندگی سرکار کے ایک مرتبہ امتی کہنے کا